شہر کے ایک مصروف بازار میں ایک چھوٹا سا ٹھیلا تھا جس پر ہر شام ایک عورت پانی پوری بیچنے آتی تھی۔ اس عورت کا نام تھا شگفتہ اور اس کا پانی پوری کا ٹھیلا نہ صرف بازار کی رونق بڑھاتا تھا بلکہ اس کے پانی پوری کے مختلف ذائقے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ شگفتہ نے اپنے کام کو بڑے ذوق اور محنت سے کیا تھا۔ اس کی پانی پوری میں 5 مختلف اقسام کے پانی ہوتے تھے: کھٹا پانی، میٹھا پانی، تیکھا پانی، پودینہ پانی اور لہسن پانی۔ شگفتہ اپنے گاہکوں کے لیے روزانہ تازہ چٹنی اور مسالے تیار کرتی تھی۔ اس کا شوہر بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر پاتا تھا، اس لیے گھر کی تمام تر ذمہ داریاں اور بچوں کی پرورش وہ اکیلے ہی سنبھالتی تھی۔ بازار میں جہاں شگفتہ کا ٹھیلا تھا وہ جگہ بہت ہلچل والی تھی۔ اس کے سامنے ہی ایک بڑی سی کریانہ کی دکان تھی جس کا مالک رستم تھا۔ رستم ایک چال باز اور جاہل شخص تھا اور اسے شگفتہ کی کامیاب ٹھیلے کی وجہ سے ہمیشہ جلن محسوس ہوتی تھی۔ رستم کی دکان پر کبھی زیادہ گاہک نہیں آتے تھے جبکہ شگفتہ کے ٹھیلے پر ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی۔ رستم نے کئی بار شگفتہ سے کہا تھا کہ وہ اپنے گاہکوں کی سائیکلیں اور اسکوٹر اس کی دکان کے سامنے کھڑی نہ ہونے دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شگفتہ کے گاہکوں کے ٹھیلے پر آنے والی بھیڑ اس کی دکان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ ایک دن رستم نے شگفتہ کو دھمکی دی، اگر تم نے گاہکوں کے اسکوٹر یہاں سے نہ ہٹائے تو میں پولیس کو اطلاع دے دوں گا۔ شگفتہ نے جواب دیا، یہ میری جگہ ہے اور مجھے اپنے کام کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن رستم کی چال بازیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کا دل ابھی تک شگفتہ کی کامیابی کو ہضم نہیں کر پایا تھا۔ رستم کی ساس رضیہ جو کہ دوسرے شہر سے آئی تھی، اس نے رستم کی سازشوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ رضیہ کو یہ خیال آیا کہ وہ خود بھی پانی پوری کا ٹھیلا لگا سکتی ہے اور اس کی مدد سے اس کی دکان کی ٹریفک میں اضافہ ہوگا۔ رضیہ نے رستم سے کہا، کیوں نہ ہم شگفتہ کی طرح پانی پوری کا ٹھیلا لگائیں؟ میرے پاس ایسا پانی پوری بنانے کا ہنر ہے کہ لوگوں کو ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ رستم نے رضیہ کی باتوں میں آ کر اس سے اتفاق کیا اور اس کے لیے پانی پوری کا ٹھیلا لگا دیا۔ اس ٹھیلے پر بھی 5 اقسام کے پانی تھے اور پانی پوری کی قیمت بھی شگفتہ کے ٹھیلے سے کم رکھی گئی تھی تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ لیکن رضیہ کا ٹھیلا شگفتہ کے ٹھیلے کی طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ شگفتہ کے پانی پوری کا ذائقہ اور اس کی محنت اس قدر منفرد تھی کہ رضیہ کا ٹھیلا کبھی بھی اتنا کامیاب نہیں ہو سکا۔ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پانی پوری میں وہ بات نہیں تھی جو شگفتہ کے پانی پوری میں تھی۔ یہ صورتحال رستم کے لیے ایک مایوسی کا سبب بن گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر شگفتہ کی طرح لوگوں کو اپنی دکان کی طرف راغب کرنا ہے تو اسے پانی پوری میں بہت سارے مسالے ملانے ہوں گے۔ یہ پانی پوری بہت سستی ہے لیکن اس کا ذائقہ کچھ خاص نہیں ہے، ہمیں اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہوگی۔ رستم نے اپنی ساری چال بازیاں استعمال کرتے ہوئے رضیہ کو بتایا کہ اس نے سستے اور گھٹیا مسالے استعمال کیے ہیں اور یہی طریقہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ہم مسالوں کا بڑھاؤ کر کے پانی پوری کو مزید ٹیسٹی بنا سکتے ہیں۔ رضیہ نے اس کی باتوں کو سچ مانا اور سستے مسالے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اس کے نتیجے میں پانی پوری کی فروخت میں اضافہ ہوا مگر اس کے ذائقے میں کمی آ گئی تھی۔ اسی دوران شگفتہ نے اپنی محنت جاری رکھی اور اپنے ٹھیلے کو پہلے کی طرح کامیاب بنایا۔ لوگوں کو اس کے پانی پوری کا ذائقہ اتنا پسند تھا کہ وہ بار بار آ کر کھاتے تھے۔ جب فوڈ انسپیکٹر نے رستم کے ٹھیلے کا معائنہ کیا تو وہاں گندگی اور سستے اجزاء کی موجودگی کی وجہ سے اس کا ٹھیلا سیل کر دیا گیا۔ اس پر رضیہ اور رستم دونوں کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ شگفتہ کا ٹھیلا اب پہلے سے زیادہ کامیاب تھا۔ اس کی محنت اور ایمانداری کے نتیجے میں اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی کامیابی کا سر تاج پہن لیا۔ رستم اور رضیہ کے لیے یہ سبق تھا کہ کامیابی صرف ایمانداری اور محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، نہ کہ چال بازیوں اور دھوکہ دہی سے۔